Martin میٹھے کر میسر آ رہے ہیں اللہ پاک آج کے درس قرآن میں حاضری کو اپنی بارگاہ قدس میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کے درس قرآن کا موضوع ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہر ہے کہ جو مہینہ اپنی تمام تر برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ بے سایہ فگن ہے، اس ماہ میں حضور سیاہ مقام شب اسرا کے دولہا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مقام معراج سے نوازا اور اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ تو اسی مناسبت سے ہم اس معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کر کے اپنے دلوں کو تسکین پہنچائیں گے۔ محترم حاضرین، میں نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا اور آپ نے سننے کا۔ پہلے ہم ترجمہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو، پاک ہے وہ ہستی جس نے سیر کرائی عبد مقدس کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ مسجد اقصیٰ وہ ہے، فرمایا الذی بارکنا حولہ، جس کے آس پاس ہم نے برکتیں رکھی ہیں، یعنی جس کے آس پاس کو، گرد و نواح کو، ماحول کہتے ہیں آس پاس کو، ہم نے اس کو بابرکت بنایا ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں یہاں اللہ نے فرمایا ہم نے مسجد اقصیٰ بیت المقدس کے آس پاس کو بابرکت بنایا۔ وہ برکتیں کیا ہیں؟ ظاہری برکتیں بھی مراد ہیں اور باطنی برکتیں بھی مراد ہیں۔ ظاہری برکتیں کیا ہیں؟ باغات ہیں۔ اور باطنی برکتیں کیا ہیں؟ روحانی برکتیں کیا ہیں؟ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات۔ معراج میں ہوا لنریہ من آیاتنا، اسے یعنی اپنے بندہ خاص کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا۔ محترم حاضرین، کوئی بھی سفر ہو، اس سفر میں چند پہلو ملحوظ خاطر ہوتے ہیں۔ ان 7 پہلو ہیں اور وہ کون سے ہیں؟ دیکھنا ہوگا کہ سفر کس نے کرا ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ سفر کس نے کیا۔ تیسرا پہلو ہے کہ سفر کا آغاز کہاں سے ہوا اور سفر کا اختتام کہاں ہوا۔ سفر کہاں سے کہاں تک ہوا۔ اور ایک پہلو یہ بھی ہے کہ سفر کس وقت ہوا اور سفر کی مدت کتنی ہے اور سفر کس کو کرایا اور سفر کے خرچ و فائدے۔ تو یہ جتنے بھی سوالات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے سورہ الاسراء کی پہلی
اس میں اللہ کریم نے ان تمام سوالوں کے جوابات عطا فرمائے۔ پہلا سوال کیا تھا کہ سفر کس نے کیا؟ تو فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ہستی جس نے سیر کرائی۔ کس کو سیر کرائی گئی؟ فرمایا بعبدہ، اپنے عبد مقدس کو۔ صرف عبد کا لفظ استعمال نہیں ہوا بلکہ بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو۔ یعنی تمام مفسرین فرماتے ہیں یہاں بعبدہ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرم۔ سفر کہاں سے ہوا؟ آغاز کہاں سے ہوا؟ سفر کہاں سے شروع ہوا؟ فرمایا من المسجد الحرام، من ابتداء فاعل کے لیے آتا ہے، یعنی مسجد حرام سے۔ اور کہاں ہوا، کہاں تک ہوا؟ الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک یا مسجد اقصی کی طرف۔ یہ جو حضور کو معراج کرائی گئی، سفر کے 3 مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، کم و بیش 1 مہینہ جانے میں لگتا ہے، 1 مہینہ آنے میں لگتا ہے۔ یہ اس دور کی بات ہو گئی ہے، اب تو فاصلے سمٹ گئے، سائنسی دور ہے۔ جیسے پہلے لوگ جاتے تھے، یعنی سواری ہے، کہیں رات ٹھہرے پھر سفر کیا، مسلسل تو سفر میں نہیں رہتے تھے، تو اس طرح جا کر وہ سفر ہوتا تھا۔ تو فرمایا سفر جو ہے زمینی، جس کو اسرا سے تعبیر کرتے ہیں، تو وہ مکہ سے بیت المقدس تک، پھر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، اس سفر کو کہتے ہیں معراج۔ زمینی سفر کو اسرا کہتے ہیں۔ پھر سدرۃ المنتہا سے برابر لا مقام کی بے کرام بلندیوں تک جو آپ پہنچے، اس کو اعراج کہتے ہیں۔ تو دوستو، سفر کتنے عرصے میں ہوا؟ تو فرمایا گیا لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے۔ اصل میں اسرا یسری کا معنی ہوتا ہے کہ رات کو سیر کرانا، لیکن وہاں ہو سکتا تھا شاید کہ یہ سفر ساری رات جاری رہا، تو اللہ پاک نے فرمایا لیلاً، ساری رات یہ سفر جاری نہیں رہا، بلکہ لیلاً تنوین ہے جو نکرہ کے لیے آتی ہے، یعنی رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ سبحان اللہ۔ امام صاحبی نے لکھا کہ 3 ساعت 3 ساعت۔ کمال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی، وہاں نبیوں کو نماز پڑھائی، اور پھر اس کے بعد جلسہ معراج النبی ہوا۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے خطبات ارشاد فرمائے، خطابات کیے، اپنے اوپر ہونے والے احسانات کا ذکر کیا۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخر میں خطبہ ارشاد فرمایا، اور حضور پر اور حضور کی امت پر جو اللہ کے احسانات تھے ان کا ذکر ہوا۔ اور پھر مسجد اقصی سے آپ کا ایک آسمانی سفر شروع ہوا۔ وہاں ایک سیڑھی لائی گئی، جبرائیل امین سیڑھی کے ذریعے آپ کو آسمان کی طرف لے گئے۔ پہلا آسمان جو ہے وہ 500 سال کی بلندی پر ہے، مسافر پر ہے۔ اور پھر پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو کہ خالہ زاد بھائی تھے۔ انہوں نے خوش آمدید کہا، مرحبا کہا۔ اور اسی طرح تیسرے پہ حضرت یوسف علیہ السلام، اور چوتھے پہ حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پہ حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئی۔ اور ان نبیوں نے
آپ کو خوش آمدید کہا، مرحبا مرحبا کہا۔ بخاری اور مسلم شریف سیاستہ کی جو حدیثیں ان کے اندر تفصیلات موجود ہیں، تو میں یہ تھوڑا سا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ اور پھر سدرۃ المنتہی جنت کے مناظر دیکھے اور جہنم کے مناظر کو بھی ملاحظہ فرمایا، اور پھر آپ اللہ کے حضور گئے اور وہاں اللہ سے ہم کلام ہوئے، اور پھر واپس آئے تو علماء نے لکھا ہے کہ جس پانی سے وضو کیا وہ پانی بھی ابھی بہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس بستر سے اٹھ کر گئے تھے اس کی ابھی حرارت بھی باقی ہے، جس دروازے سے گزر کر گئے تھے ابھی اس کی کنڈی بھی حرکت کر رہی ہے، گئے بھی اور آئے بھی۔ اب عقل یہاں، اب اگر کوئی سوچے کہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے بھائی کی بات نہیں ہے، معجزہ کہتی ہے، معراج بھی معجزہ ہے، اور معجزہ ہوتا وہی ہے کہ عقل اس کو سمجھنے سے عاجز ہے، سیدھی سی بات۔ اب دیکھیے قرآن پاک میں ہے کہ بلقیس صنائے یمن سے چلتی ہے اور تھوڑے سے فاصلے پر رہ جاتی ہے، پڑاؤ ڈالا ہے تھوڑے سے فاصلے پر، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے مجلس منعقد کی ہوئی ہے، اور آپ کی مجلس لگی ہوئی ہے جس میں انسان بھی موجود ہیں، جس میں جنات بھی موجود ہیں، چرند پرند بھی موجود ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا، قرآن نقل کرتا ہے، ایکم یاتینی بعرشھا، کون ہے جو بلقیس کا تخت لے آئے قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ مسلمان ہو کر ہمارے حضور آئے، دربار میں آئے، کون ہے؟ ایکم یاتینی بعرشھا، کون ہے جو کہ اس کا تخت لے؟ بہت دور پڑا ہوا ہے تخت، تو قال عفریت من الجن، تو ایک بہت بڑا جن بولا، حضور میں لے آؤں۔ کتنی دیر میں؟ قبل ان تقوم من مقام، کہ مجلس کے ختم ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ اور ایک معنی یہ بھی مفسرین نے بیان کیا کہ قبل ان تقوم من مقام، کھڑے ہونے سے پہلے، یا آپ کھڑے ہوں پھر بیٹھ جائیں میں لے آؤں۔ لیکن آپ نے فرمایا نہیں، اس سے بھی پہلے۔ تو پھر قرآن بیان کرتا ہے، قال الذی عنده علم من الکتاب، پھر وہ بولا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یعنی عالم تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی تھا، جس کا نام آصف بن برخیہ لکھا ہے مفسرین کرام نے۔ پھر وہ بولا کہ میں لے آؤں گا، کتنی دیر میں؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک جھپکنے سے بھی پہلے۔ دیکھیے کہ کلیسے کی کتاب سے میں نے پیش نہیں کیا، عقل چکرا جاتی ہے، عقل کے پیچھے چلیں گے تو کتنے لوگ گمراہ ہو گئے، عقل نہیں مانتی، یہ کیسے ہو گیا؟ لیکن عقل مانے نہ مانے، قرآن کہتا ہے، جو ان نے کہا کہ قبل ان یرتد، پلک جھپکنے میں دیر نہیں لگتی، نہ جانے کتنی دفعہ آپ مجھے دیکھتے ہوئے، میں آپ کو دیکھتے ہوئے، میری کتنی بار پلک جھپکی۔ تو دوستو، پلک جھپکنے سے بھی پہلے، اور کتنے فاصلے پہ وہ تخت پڑا ہے، اور کتنا بڑا ہے، کہاں پڑا ہے، تالوں میں پڑا ہے، اللہ اکبر۔ تو آصف بن برخیہ، مزے کی بات یہ ہے کہ آئے گا وہی نا، لائے گا وہی نا جو پہلے جائے گا۔ مجلس والے دیکھ رہے ہیں کہ وہ غائب بھی نہیں ہوا، لیکن وہ پلک جھپکنے سے پہلے وہ لا کر اس نے حاضر بھی کر دیا۔ تو جب تک فوراً حاضر ہوا تو
سلیمان علیہ السلام نے اس موقع پر کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ چاہے اللہ کا ولی لے آیا ہے مگر یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یاد رکھنا دوستو، غلط فہمیاں ہوئی ہیں لوگوں کو، لوگ سمجھتے ہیں شاید حضور کے بارے میں ہم کوئی بات کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو شرک ہو گیا۔ نہیں میرے بھائی، خدا کے لیے خدا کا خوف ہے۔ نبی جو کام کرتے ہیں، نبی جو معجزہ دکھاتا ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے دکھاتا ہے۔ آپ اور میں جیسے دیکھ رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے دیکھ رہے ہیں، لیکن نبی کی بصارت اور ہماری بصارت میں فرق یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں نہیں وہ نہیں بھائی نہیں دیکھ سکتے خدا تمہیں نہیں، چونکہ ہم نہیں دیکھ سکتے اس لیے وہ بھی دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، اور خدا تمہیں دیکھ کرے۔ یارو بس کریں، نبی کی شان آئے، قرآن تو پڑھو، قرآن پڑھو۔ یاد رکھیں عقیدہ بڑی چیز ہے اور نجات عقیدے پر، ورنہ نمازیں تو منافقین حضور کے پیچھے پڑھا کرتے تھے یار۔ منافقین کا ٹولہ جو ہے سورۃ توبہ پڑھ کے دیکھ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، راجب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، راجب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ باد۔ آپ حاضر نہیں ہیں، آپ آتے ہیں کام بڑے بڑے جو خطیب ہوتے ہیں نا ان کے کام۔ بھر کے بعد یہ درس قرآن ہے، صرف توجہ سے سنیں، یہ چونکہ اللہ تو دوستو میں عرض کر رہا تھا کہ یاد رکھیں نجات عقیدے پر، ورنہ حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے، حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے جہنم میں جا رہے، وہ صحابی نہیں تھے، وہ مسلمان نہیں تھے، وہ منافق تھے۔ اور اتفاق سے آج ہی بیان ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ جلوہ گر ہوئے، خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا یا فلاں قم اخرج فإنک منافق، اے فلاں کھڑا ہو جاؤ، نام لیا، فرمایا مسجد سے نکل جاؤ، فإنک منافق، تو منافق۔ 70 منافقین کو حضور نے مسجد سے نکالا کہ اب تک تو ہم پردہ پوشی سے کام لیتے رہے، لیکن ان کو نکالا کب؟ نکالا کب؟ پتہ ہے منافقین نے تنہائی میں جا کر کیا کہا؟ کہتے ہیں جی مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اگر اونٹنی گم ہو جائے تو کہاں ہے، میں بتا سکتا ہوں، یعنی اللہ کے دیے ہوئے مسئلے دیکھ لو، کہتے ہیں دعویٰ یہ ہے کہ اگر اونٹنی گم ہو جائے میں بتا سکتا ہوں کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، اس کی نکیل جو ہے وہ درخت سے اٹکی ہوئی ہے اور ہم گھسے ہوئے ہیں، ہم منافق ہیں، ہمارا پتہ ہی نہیں ہے۔ اب تک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفقت فرما رہے تھے، شاید ان کو ہدایت نصیب ہو جائے۔ حضور تو رحمت میں راضی تھے، پردہ داری سے کام لے رہے تھے، اور جب انہوں نے حضور کے علم پر اعتراض کیا نا تو اللہ نے فرمایا لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، محبوب اب تک تو ہم نے ان کو برداشت کیا ہے، اب لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اب اللہ ناپاکوں کو پاکوں کے ساتھ نہیں بیٹھنے دے گا، اب نہیں چلے گی یہ بات۔ ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہوں، عمر بیٹھے ہوں، اور عبداللہ ابن ابی وغیرہ وغیرہ یہ جو لوگ ہیں منافقین کا ٹولہ یہ بھی بیٹھا ہے، اب حد ہو گئی ہے، انہوں نے آپ کے علم پر اعتراض کیا ہے۔ حضور کے علم پر اعتراض کرنا دراصل اللہ کے علم پر اعتراض کرنا ہے۔ وہ کیسے کہ حضور کو علم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے، اور قرآن کہتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کو اللہ نے وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ سورہ نساء پڑھیں، 5واں پارہ پڑھیں، وَعَلَّمَكَ، اللہ نے آپ کو مَا لَمْ، ما موصول ہے جو عموم پر دلالت کرتا ہے، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو سکھا۔ اور علامہ جو علم تعلیماً جب یہ باب آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے بتدریج سکھانا، آہستہ آہستہ سکھانا۔ کبھی حضور فرماتے ہیں کہ یہ بات میرے علم میں نہیں ہے، تو اس کا معنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ میں ذاتی طور پر نہیں جانتا،
یہ باتیں ذہن نشین کر لیں کہ جہاں نفی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں آج خود نہیں جانتا، میں ذاتی طور پہ اللہ کے بتائے بغیر میں کچھ نہیں، خام خواہ ہمارے پیچھے لوگ بڑے بڑے بادشاہ لوگ ہیں، سیدھی سی بات ہے، یا تو حضور کی عظمت آئے، خدا کے سب سچ چکا کہاں حضور کا علم اور کہاں ہم نیچے کھڑے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ نے ان کو شان دی، اللہ آپ اٹھائیے مشکوہ شریف اٹھائیے، ہر مدرسے میں ہر مکتبے فکر کے ہاں یہ پڑھائی جاتی۔ حضور جب اللہ کے حضور پہنچے تو سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا میرے دونوں شانوں کے درمیان دست قدرت رکھا، جو جس طرح اس کی شان کہلائے، اور اس کی ٹھنڈ میں نے ٹھیک ہے اپنے سینے میں پائی، یا جہاں رکھا تو ٹھنڈ سینے میں پائی، اور آپ فرماتے ہیں فَتَجَلَّ لِي كُلُّ شَيْءٍ، اللہ کریم کا دست اقدس رکھنا تھا کہ ہر چیز روشن ہو گئی، فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ زمین و آسمان میں تھا میں نے جان لیا۔ سبحان اللہ، یاد رکھیں جب تک دل میں حضور کی محبت، عظمت، احترام نہیں ہوگا، باتیں لاکھ آپ سجدے کر رہے، بات وہی میں ابھی عرض کر رہا تھا، یار مسجد نبی میں نماز پڑھ رہے ہیں، حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن دل میں بغض ہے، دل میں ایمان نہیں ہے، اس لیے وہ لوگ مارے گئے۔ دوستو ہمیں بھی چاہیے جہاں حضور کی عظمت کی بات آئے وہاں جھک جائے۔ اب دیکھیے ہم نے قرآن سے حوالہ دیا، کتنے لوگ، ایک ٹی وی پہ آتا ہے جاوید خامنی، کچھ لوگ شاید ان کے نام سے بھی واقف ہوں گے، اس کے استاد تھے امین حسن اصلاحی اور فراحی وغیرہ، وہ جو جمہور علماء کرام ہیں ان سے ہٹ کر وہ تفسیر کرتے ہیں، اپنی رائے سے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں معراج خواب کا واقعہ، معراج۔ اب دیکھیں میں نے قرآن پڑھا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد مقدس کو، اور جائیے کوئی بھی لغت اٹھا دے، اگر یہ روحانی معراج ہوتا تو بے روحی ہی ہوتا، فی منام ہی ہوتا کہ خواب میں یہ بات سیر کرائی گئی۔ ایمان سے کہنا، میں اگر کہوں، سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، میں کہوں کہ جی جناب میں نے عشاء کی نماز خانہ کعبہ میں یعنی مسجد الحرام میں پڑھی، یعنی صبح کو میں یہ لوگوں سے کہوں کہ جناب میں نے نا عشاء کی نماز مسجد الحرام میں ادا کی، تو جنہوں نے مغرب کی نماز میرے پیچھے پڑھی ہو وہ کہیں گے شاہ جی ہلکا ہاتھ رکھیں، مہربانی فرمائیں کہ مغرب کو تو آپ ادھر تھے، عشاء کو آپ مکے بھی پہنچ گئے، اور پھر وہاں سے خیر سے تشریف بھی لے آئے، صبح کی نماز آپ نے پھر پڑھائی، حضرت جی ہلکا ہاتھ رکھیں۔ پہلے سوال اٹھے گا کہ اتنا پہنچے ہوئے اللہ اکبر، تو میں کہہ دوں بھائی آپ میری پوری بات تو سنیں، بھائی میں نے جو رات نماز حرم شریف میں ادا کی ہے بھائی خواب میں کی ہے، تو آپ کی بے چینی، آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی، تو خواب میں تو جا سکتے، آپ ایسے کتنے لوگ ہوں گے ماشاءاللہ خوش نصیب کہ ویسے بھی بیداری میں بھی حاضری دے آئے ہیں، تو کبھی خواب میں روضہ رسول پہ کھڑے ہو گے، خواب میں بھی مکہ کا طواف کرتے ہو، یہ ہوتا ٹھیک ہے نا، اور تیری کیا اللہ۔ تو دوست یاد رکھیں اگر یہ خواب کی بات ہوتی تو مکے کے کافروں کو یہ پریشانی کیوں لاحق ہوتی، یہ کیسے ہو سکتا؟